نعرہ حیدری. یہ طریقہ کار ہے. میں شکر گزار ہوں. یہ اس کی شبیہ بن کر آیا کہ جس کی کوئی شبیہ نہ بن جائے. اللہ نے اس کا سایہ ہی نہیں بنایا یہ بتانے کے لیے او کم عقل ملا جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے ہو جائے. توجہ ہے نا. میں شکر گزار ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ سلامت ہیں. حیدری. یاد رکھیے گا آپ جشن منانے آئے بیٹھے ہیں, سننے نہیں آئے بیٹھے. یہ جو آدھے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, آباد و شاد رہو, سلامت. حیدری. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اس کیمرہ مین کو, آباد و شاد رہے, مولا قبول فرمائے کہ اب کسی کا مجھے وہ ہاتھ دکھائے جو نیچے رہ جائے. بھائی دیکھیں نا, اب جو گھر سے آئے جشن میں نعرہ حیدری بھی یوں کر کے لگائے. جس کا نعرہ حیدری پہ ہاتھ نہیں کھلتا وہ قبر کے اندر علی کے سامنے سلام کیسے کرے گا؟ توجہ ہے نا. میں شکر گزار ہوں. اور ویسے بھی یہ جشن ان ہستیوں کا جشن ہے جو ہر ایک کے نصیب میں ہوتی نہیں ہے. اور جس کا جشن منا رہے ہیں یہ ذات میں علی ہے اور صفات میں اکبر ہے. توجہ کا طالب ہوں. میں شکر گزار ہوں. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. جس ہستی نے ہمیشہ تقسیم کیا ہے اس حسین نے نماز شب میں علی اکبر مانگا ہے. توجہ ہے. اور دیکھیے محترم سامعین, جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے نا, یہاں پر بیٹھنا آسان نہیں ہے, یہاں پہ ذکر سننا آسان نہیں ہے. یہاں پر بیٹھنے کی ادنا سے ادنا شرط یہ ہے کہ ماں شریف ہونی چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سوائے کے مورکہ کے اندر کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون. میری آواز اگر آخری محترم تک جا رہی ہے تو جملہ لیتے چلے جائے گا. سوائے کے مورکہ اہل سنت بھائیوں کے کتاب پوچھنے والا بھی اہل سنت کا پوچھا جا رہا ہے خلیفہ دوم سے ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون. خلیفہ دوم مسکرا کے کہتے ہیں کوئی شریف ہی جائے گا. میں شکر گزار ہوں. میں اب آپ کے اور قریب آنے لگا ہوں. یاد رکھے گا کوئی شریف ہی جائے گا. پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں, شرافت کا معیار کیا ہے, اس کی بلندی کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے, اس کی رموز کیا ہے. جو اس ہاتھ کو چھو جائے وہ شریف ہے, جو اس رمز میں آ جائے وہ شریف ہے, جو اس بلندی پہ پہنچ جائے وہ شریف ہے. انہوں نے کہا تمہاری یہ عمر ہو گئی تمہیں نہیں معلوم کہ شرافت کسے کہتے ہیں, تو یاد رکھنا لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. میں شکر گزار آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. نام علی یک زبان ہو کے حیدری. میں شکر گزار. کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں. اچھا حیدری بھائی, اب شعر آپ نے دیا پھر لیتے بھی چلے جائیے گا جواباً. نام علی سن کر میں مسکرایا یوں, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. میں شکر گزار ہوں. نام علی سن کر میں مسکرایا یوں, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر ایک کو ملتی نہیں یہ نعمت عشق علی, اس کے لیے پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. میں شکر گزار ہوں. توجہ ہے نا. یاد رکھیے گا, آباد و شاد رہیں, سلامت رہیں. بھائی
یہ جشن ہے نا، جشن. دیکھیں اگر میں سوال کر رہا ہوں صرف، تو سوال کا جواب وہی دے گا جس کو آتا ہو اور وہی ہاتھ کھڑا کرے گا. جس کو جواب آتا ہے وہ کیسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ سیدھا. اور جس کو نہیں آتا سٹ اسٹینڈ لگا رہتا ہے نا. میں حیران یہ ہوں کون ایسا جشن ہے جناب علی اکبر میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا ہے؟ یہ ہاتھوں کی اٹھک بیٹھک نہیں. حیدری. میں کیمرہ مین کو چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں دیکھیں جو بھی آفتاب ذاکری آئے گا طلوع یہیں سے ہونا ہے، اور وہ تب ہونا ہے جب میں نے ممبر حوالے کرنا ہے. اب میں 2 گھنٹے آپ کو بٹھاؤں، 4 گھنٹے بٹھاؤں، 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 گھنٹے رکنے والے تو ہیں نہیں، اور شام رات تک بٹھائے رکھوں. یہ چاند کا سفر تھمنے والا نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار مجمع ہے، یاد رکھیے گا. میں آپ کو 6 گھنٹے اور بٹھائے رکھوں، یہ سورج کی چال تھمنے والی نہیں ہے. یہی تو 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کو محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے. میں شکر گزار آپ جی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے نا. یہ آپ جی پاک رب العزت سید تسلیم رضا، جناب لیاقت حسین، ڈاکٹر ریاض حسین مولا ان کو صحت کلی و کاملہ عطا فرمائے. بسم اللہ بسم اللہ. آباد مولا اپنی سے بھائی توجہ ہے نا. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار. یہ ملا کو بھی اس وقت پتہ چلے گا جب قبر میں پہنچے گا. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ علی سے اتنی دشمنی رکھ جتنی قبر میں برداشت کر سکے. وہ کہتے ہیں جناب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں آتا. ہمارے اوپر تو اتنے تختے ہوں گے، مٹی ہوگی، اوپر ماربل لگا ہوا ہوگا، پہرے پہ لوگ موجود ہوں گے، یہ علی آ کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا عقل سے کام کر کہ علی دنیا میں موجود تو ہے نا، جو دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے اللہ کے گھر کی دیوار توڑ بھی رہا ہے، جوڑ بھی رہا ہے. وہ تیری قبر میں کیسے نہیں آ سکتا؟ اور اتنی آسانی سے نہیں. یہ جملہ میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا. یاد رکھے گا بی بی اگر چاہتی تو کعبے کے در سے جا سکتی تھی، در سے نہیں گئی. آپ کی خاموشی دیکھتے ہوئے مجھے موضوع سے دائیں بائیں تھوڑا سا ہونا پڑا ہے، لیکن واپس آپ کو موضوع پہ لے آؤں گا. اب یاد رکھے گا 13 رجب سے 3 شعبان تک کیسے لاتا ہوں، 3 سے 10 تک، اور اس کے بعد آپ کے عقیدوں پہ دستک دے کر ممبر حوالے کر دوں گا. بی بی در سے نہیں گئی، دیوار سے گئی، کیونکہ جانتی تھی شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں لے رکھتا، ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں، ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑو، زنجیر ٹوٹی نہیں. میں نے در سیدہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، اور یہ میرا پورا جملہ پوری دنیا کے اندر پاکستان میں بالخصوص اتنا عام ہو گیا کہ وہ فرمائش کی جاتی ہے کہ جملہ بار بار کہا جائے. اب زمین پکڑو یا ہاتھ پکڑو، یہ بے ساختہ اٹھنے والے ہیں. بی بی نے کہا میں اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنواؤں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ لات یہیں سے گیا، منات یہیں سے گیا، عزا یہیں سے گیا، حبل یہیں سے گیا، بدعقل یہیں سے گیا، بد شکل یہیں سے گیا، بد شجرہ یہیں سے گیا، ابو لہب یہیں سے گیا، ابو جہل یہیں سے گیا، اور نہ جانے کون کون سا ابو اسی در سے گیا. میں اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنواؤں گی. کیوں؟ کیونکہ بتانا چاہتی ہوں عوام کا راستہ اور ہوتا ہے ایمان کا راستہ. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار. آپ جی آپ سلامت رہے. بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ اصل طریقہ ہے. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار.
آباد و شاد رہے. حیدری بھائی مجھے بتائے نا 13 سے میں 3 تک لانے لگا ہوں. بھائی مجھے یہ بتائیں کعبہ تھا کیا؟ بت خانہ. بھائی جہاں ایک بت ہو بت خانہ، جہاں 360 رکھا ہو سب سے بڑا بت خانہ ہے کہ نہیں؟ وہ بت خانہ عبادت خانہ بنا کیسے؟ کہا جب بی بی کے قدم اس میں آئے وہ بت خانہ عبادت خانہ بن گیا. اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جب علی کی ماں کے قدم آ رہے ہیں جس بت خانے میں، اس کو قیام کرو تمہارا قیام باطل نہیں ہے، اس کو رکوع کرو تمہارا رکوع باطل نہیں ہے، اس کو سجدہ کرو اس تمہارا سجدہ باطل نہیں ہے. تو ملا مجھے بتا تو صحیح، جب علی کے دم قدم سے اس بت خانے کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں، علی کا نام لینے سے تیری نماز باطل کیسے ہو جائے؟ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار. نہیں 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 نہیں، یہ ٹوٹے ٹوٹے نعرے نہیں، مل کے یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ جیو سلامت رہو، آباد رہو. آباد و شاد رہے، سلامت رہے، مولا کسی کا محتاج نہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بھائی دیکھیے نا، سلامت رہے، آباد رہے. یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے. آباد و شاد رہے. میں شکر گزار، میں شکر گزار. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی کہا جا رہا ہے کہ جملے بار بار پڑھیں. یہ تو باد نسیم کے جھونکے ہیں جو کبھی کبھار چلتے ہیں. جملہ لیتے چلے جائے گا. اچھا چلے، بزرگوں کا حکم ہو گیا، میں جملے بدل کر معنی و مفہوم وہی رکھتا ہوں. یہاں طواف سے تمام کیا اس نے، اب کہا یہاں 2 رکعت نماز پڑھو. میں نے کہا کیوں یہاں پڑھیں، کہیں اور چل کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے. ان کا نہیں، یہ مقام ابراہیمی ہے. میں نے وجہ کیا ہے، کہا یہاں پہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدم آئے، جس پتھر پر ابراہیم کے قدم آئے. پتھر دل سے میں بات نہیں کر رہا جو یہاں پر مومن بیٹھے ہوئے، جملہ لیتے چلے جانا. میں نے کہا اللہ کہتا ہے اس کو اپنا مقام سجدہ بناؤ. میں نے کہا کس طرح بنائے، کہا تمہارے سجدے والے سر اور کعبہ کے درمیان میں یہ پتھر آنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس پر ابراہیم کے قدم آئے. میں نے کہا ملا مجھے بتا تو صحیح، ابراہیم بڑے نبی ہے یا محمد مصطفیٰ؟ ان کا ابراہیم امتی نبی ہے، محمد مصطفیٰ یہ سردار نبی ہے. میں نے کہا پھر مجھے بتا تو صحیح، امتی نبی کے قدم پتھر میں آ جائے اس کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں، اور اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. توجہ ہے نا؟ آباد و شاد رہے. حیدری میں تمام کرنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، بھائی انسان ہے نا، یہ کبھی ایک کروٹ لے گا عبادت کرتے ہوئے، کبھی دوسری لے گا، کبھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، قبلہ چل پڑے گا، کبھی تھک جاتا ہے نا، بشری تقاضا. فرشتے تو عبادت سے نہیں تھکتے. نہیں جملہ لیتے چلے جانا، فرشتے تو عبادت سے نہیں تھکتے نا. ہم نے علماء سے سنا ہے، کتب میں پڑھا ہے کہ جو فرشتہ جس حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. جو قیام کی حالت میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا. جشن دیکھنے والے نہ بننا، جشن منانے والے بننا. جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا. اب یاد رکھے گا، ہمارا بشری تقاضا ہے ہم تسبیح چھوڑ کر کوئی اور کام میں لگ جاتے ہیں، سجدہ توڑ کر کسی اور کام میں مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن فرشتہ نہیں. یہ عجب منظر نہ آیا کہ کیا ہوا، یہاں 3 شعبان آئی، وہاں حسین آسمان سے زمین پر قرآن میں نازل ہوئے، قرآن ناطق بن کر لوگوں میں عام ہونے شروع ہوئے. فرشتوں نے اللہ سے کہا یا رب العزت، ہم نے آسمان کا حسین دیکھا ہے، ہمیں اجازت دے کہ زمین کا حسین بھی دیکھیں. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. جملہ
جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا، ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین والا حسین بھی دیکھیں، وہاں اجازت ملی۔ اب جملہ لیتے چلے جانا، کہاں گئی وہ بات کہ جو فرشتہ جس حالت میں ہو قیامت تک اسی میں رہے گا۔ ہم نے کیا دیکھا؟ تسبیح والے نے تسبیح توڑی، رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا، نماز والے نے نماز توڑی۔ یہ سب فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عبادت کرنے۔ اور میں نے کہا مولوی اعتراض ہو رہا ہے تو یہ کیا کیا کہ نماز توڑ دی، تسبیح توڑ دی، سجدہ چھوڑ دیا، حسین کے گھر چلے ہیں۔ فرشتے آواز دینے لگے آج 3 شعبان ہے تو عقل کھول کے سن لے کہ وہاں تسبیح کرنا عبادت تھا، اس سے بڑی عبادت حسین کی مبارک دینا ہے۔ میں شکر گزار بیدار ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، میں شکر گزار، آپ سلامت، آپ آباد رہے۔ اب دیکھیے جتنی داد میں نے لینی تھی میں لے چکا۔ حیدری، جو دعائیں لینی تھی میں لے چکا۔ اگر شروع سے ہی میں چیزیں آپ تک پہنچاتا تو جو باہر کھڑے ہیں اندر آئے نہیں تو کہتے کی پڑھ کے گیا، وہاں نہیں بٹیندہ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جملہ لیتے چلے جائے۔ بھئی دیکھیں نا، مجھ سے پہلے پڑھنے والے نے سب سے پہلے جب شروع ہوا حدیث قصہ پڑھی کہ نہیں؟ سر ہلا دیجئے، پڑھی گئی نا۔ حدیث قصہ میں اللہ نے کچھ ہستیوں کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے؟ کیسے موقع پہ کروایا؟ جب چادر کے نیچے رسول کو 4 چاند لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسے موقع پہ اللہ نے تعارف کروایا، اور تعارف ہمیشہ اس سے کروایا جاتا ہے جس سے مخاطب پہلے کا واقف ہو۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ جشن ٹھنڈا کرنے لگا ہوں، لیکن جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جشن کا تنہا مقصد یہ نہیں کہ داد دو اور جاؤ، نہیں، یہاں کچھ بٹھا کے جانا تاکہ آئندہ ناقد ملا کہیں مل جائے نا آپ جواب دے سکو۔ بھئی میں یہاں پر آیا، مجھ سے پہلے تعارف کروایا گیا، علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی کے برخوردار تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے والد کو سب جانتے، ٹھیک ہو گیا؟ والد صاحب میرے ہاسٹل میں آ گئے اسکول کے، تو بچوں نے پوچھا یہ بزرگوار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سید آغا محمد رضا کے والد ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جگہ بدلتی ہے، مخاطب بدلتا ہے، تعارف بدل جاتا ہے، تعارف بدل جاتا ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، خاموش نہ ہو جائیے گا۔ آپ کی خاموشی کی وجہ سے ممبر پر لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، یقین کیجئے۔ صرف وہ 2020 والا کام رہ گیا، وہ آئے کیا اور گئے، نہیں، میں چاہتا ہوں کچھ لے کے جاؤ۔ اچھا، یہاں پر میرا تعارف آغا صاحب سے، اسکول میں آغا صاحب کا تعارف مجھ سے، کیونکہ وہاں مجھے لوگ جانتے ہیں، یہاں ان کو لوگ جانتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، پوچھنے والا جبرائیل ہے، بتانے والا رسول کا خدا ہے، جن کا تعارف کروا رہا وہ اہل بیت ہے، یہ جبرائیل کیسے نہیں جانتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ عام فرشتہ نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو ان کے لیے کبھی وہاں سے قرآن لایا، کبھی ذوالفقار لایا، کبھی لباس لایا، کبھی چکی پیسنے آیا، اور عام فرشتہ نہیں ہے جبرائیل۔ لیکن جب بھی تیرے زہرا پر پہنچتا ہے، جبرائیل نہیں رہتا، میکائیل نہیں رہتا، اسرائیل نہیں رہتا، دستک دے کر کہتا ہے اسیر آیا ہے، فقیر آیا ہے، مسکین آیا ہے، درزی آیا ہے، جھولا جھلانے والا آیا ہے۔ اور میں نے کہا جبرائیل بتاتا کیوں نہیں کہ جبرائیل آیا ہے؟ کہنے لگا جو لوگ عہدے تقسیم کریں ان کے سامنے عہدوں کا بتانا بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں، وہاں پہ تعارف ہو رہا ہے، میں شکر گزار ہوں، آپ سلامت ہیں۔ وہاں پہ تعارف ہو رہا ہے، رسول خدا سے نہیں، مولا علی مرتضیٰ سے نہیں، امام حسن مجتبیٰ سے نہیں، امام حسین مظلوم کربلا سے نہیں، کہا ہوں فاطمہ تو بیدار مجمع جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یہ سیدہ ہے۔ تعارف کس سے ہو رہا ہے؟
بی بی پاک سیدہ سے، حالانکہ رسول بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہے، یہ جملہ لیتے چلے جائیے گا. اب میں 13 رجب سے 3 شعبان تک لایا، اور 3 شعبان سے 4 کے قدم چومتا ہوا، مولا غازی سے دعائیں لیتا ہوا 10 تک آپ کو لے کر آنے لگا ہوں اور منبر حوالے کرنے لگا ہوں. یاد رکھیے گا بھئی تعارف کس سے ہو رہا ہے؟ بی بی پاک سیدہ سے. یہ سیدہ سے تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، بی بی بطول کے رشتہ داروں کا تعارف ہے. میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا شکر گزار ہوں. پہلے محترم سے آخری محترم تک جملہ لیتے چلے جانا. اب مولوی کہتا ہے جناب ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ منبر پر آنے والے ذاکر جو ہے یہ مولا علی اکبر کو بھی کہتے ہیں معصوم ہے، مولا غازی کو بھی کہتے ہیں معصوم ہے، جناب قاسم کو بھی کہتے ہیں معصوم ہے. توجہ کا طالب ہوں، گھبرا تو نہیں گئے بھائی. 12-14 تو معصوم ہیں، یہ کیسے معصوم ہے؟ میں نے کہا اچھا یہاں سے اب گھبرا کے جانا نہیں، جملہ سمجھ میں آ جائے میرا رزق دار مجھ تک پہنچا دینا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. 2-4 منٹ کی گفتگو اور منبر حوالے کرنے لگا. میں نے کہا بتاؤ نا کہ وجہ کیا ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ تو معصوم ہے، یہ معصوم کیسے ہے؟ میں نے کہا آؤ چادر تطہیر کے نیچے رسول بھی موجود، مولا علی بھی موجود، تعارف سیدہ سے ہو رہا ہے. یہ باپ ہے، یہ محمد ہے، یہ باپ ہے، یہ شوہر علی ہے، یہ بیٹا حسن ہے، یہ بیٹا حسین ہے. اور جاگ کر جملہ لیتے چلے جانا. بیدار مجمع پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا. یاد رکھے گا جس کا تعارف سیدہ سے ہو رہا ہے وہ معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ باپ محمد یہ معصوم، یہ شوہر علی یہ معصوم، یہ بیٹا حسن یہ معصوم، یہ بیٹا حسین یہ معصوم. اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جسے دنیا کے حسین سیدہ کے بیٹے ہیں جب وہ معصوم ہیں، تو جسے سیدہ کہہ دے عباس میرا بیٹا ہے. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. توجہ ہے نا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے. نہیں، آپ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ آپ گھبرا گئے. توجہ کا طالب بس تمام کرنے لگا. بھئی یاد رکھیے گا ان کے گھرانے کی ہر ہستی جو ان سے متمسک رہی وہ عصمت کو اس درجے پر ہے کہ رسول نہیں ہے لیکن اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھ سے جدا بھی نہیں ہے، مجھ سے جدا بھی نہیں ہے. آخری جملے آپ کے حوالے اور تمام کرنے لگا. بھئی دیکھیں نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ بڑھا دیتے ہیں، شیعہ بڑھا دیتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو آیا ہی نہیں. میں نے کہا تمہاری سمجھ میں آنا ہی نہیں. ہاں تمہاری سمجھ میں آنا ہی نہیں. بھئی دیکھو نا، رسول تو سمجھ میں آئے، کہتا ہاں جی وہ تو آئے. میں نے کہا ان کے معجزات سمجھ میں آئے، کہا ہاں جی وہ بھی آئے. میں نے کہا اچھا پھر آؤ رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اکثریت کا جو مجمع ہے نا یہ آپ کو تو مانتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے کہنے پہ نماز پڑھتا ہے، آپ کے کہنے پہ روزہ رکھتا ہے. میں تمام کرنے لگا ہوں سمتوں کو اور منبر حوالے کرنے لگا ہوں آخری فضائل کے جملے، اور میں اپنا جگر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے عقیدوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مولا علی کون ہے، امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، امام زین العابدین کون ہے، جناب مولا عباس کون ہے، جناب علی اکبر کون ہے. تو رسول خدا نے ان 1.25 لاکھ کے مجمع میں آ کے ڈال کر کہا کہ دیکھو اگر تمہاری سمجھ میں علی نہیں آتے، حسن نہیں آتے، حسین نہیں آتے، تو میں محمد تو آتا ہوں نا. تو سمجھ لینا اب آج کے بعد سے علی کو علی نہ سمجھنا، حسن کو حسن نہ سمجھنا، حسین کو حسین نہ سمجھنا، عباس کو عباس نہ سمجھنا، اور علی اکبر کو علی اکبر نہ سمجھنا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. اور پھر جملہ لیتے چلے جاؤ. یہ ہاتھ کھڑے ان کو 1 منٹ کے لیے کھڑا رکھنا، جملہ لیتے چلے جانا. تو ملا مجھے بتا تو صحیح، اگر علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، محمد بھی محمد ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر پہلا محمد نماز میں آ جائے تو واجب باقی آ جائیں تو باطل کیسے ہو جاتی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری.
پاک رب العزت ایسے کروڑ ہا جشن آپ کے نسلوں میں جاری و سارے رکھے. پاک رب العزت اصغر رضوی صاحب قبلہ کی نسلوں میں جاری و سارے رکھے. مولا ان کو کسی کا محتاج نہ کرے.